پیش کرتے ہیں تاریخ اسلام۔ آپ کمبل لپیٹ کر لیٹے رہے۔ جب آپ کی حالت کچھ درست ہوئی تو خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو عیسائی تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی آسمانی کتاب انجیل کے عالم تھے۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں غار میں پیش آنے والا واقعہ سنایا۔ ورقہ نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس جو مخلوق آئی تھی وہ نبیوں تک اللہ کا پیغام لانے والا فرشتہ جبرائیل ہے۔ آپ اپنی قوم کی اصلاح کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، لیکن قوم آپ کی مخالفت کرے گی اور آپ کو شہر سے نکال دے گی۔ کاش میں صحت مند اور جوان ہوتا تو آپ کی مدد کرتا۔ یہ بات سن کر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تعجب ہوا کہ قوم انہیں شہر سے نکال دے گی۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی عبادت کرنے اور نیکی پھیلانے کا حکم دیا۔ اکثر آپ کو فرشتہ آسمانوں اور افق پر نظر آتا اور وہ آپ سے کہتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کی نبوت کا سن کر سب سے پہلے آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ ایمان لائیں۔ مردوں میں آپ کے دوست ابو بکر اور بچوں میں حضرت علی اور لڑکوں میں حضرت زید ایمان لائے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو ایمان کی دعوت دی۔ ایک روز آپ نے اپنے رشتہ داروں کو کھانے پر بلایا۔ کھانے کے بعد آپ نے ایک اللہ کی عبادت اور شرک و گناہوں کے بارے میں بتایا۔ آپ کے رشتہ داروں کے لیے یہ باتیں بالکل نئی تھیں۔ سب خاموش رہے۔ کسی نے آپ پر ایمان لانے کی بات نہیں کی۔ صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت 8 سال کے تھے، کھڑے ہوئے اور اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ آپ کے عزیز دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قریبی دوستوں کو اسلام کی دعوت دی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کئی لوگوں کو مسلمان کر لیا۔ آپ کی دعوت سے مکہ میں رہنے والے غریبوں اور غلاموں کو ایک امید نظر آئی، کیونکہ اسلام نسل و قبیلے پر فخر کی مخالفت کرتا ہے اور انسان کے اچھے یا برے ہونے کا پیمانہ تقوی یعنی پرہیزگاری کو قرار دیتا ہے۔ لہذا کئی غلام، جن میں بلال، حضرت یاسر اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں، نے اسلام قبول کر لیا۔ جب مکہ والوں کو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت اسلامی کا پتہ چلا تو ان کے کان کھڑے ہوئے، کیونکہ ان کے لیے یہ دعوت ان کے عقیدے بت پرستی اور قبائلی تفاخر کے خلاف تھی، تو انہیں بہت ناگوار گزرا۔ مکہ کے اکثر لوگ جو کل تک آپ کو الصادق اور الامین کہہ کر بلاتے تھے، مخالف ہو گئے اور آپ سے دعوت اسلامی بند کرنے کو کہا۔ امیر کیا، غریب کیا، سبھی جاہل آپ کو برا بھلا کہنے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک مالدار تاجر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ان کے چچا نے انہیں رسیوں سے جکڑ کر کمرے میں بند کر دیا۔ بلال، یاسر اور سمیہ کے مالکوں نے انہیں سخت سزائیں دیں اور ان سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات چھوڑ کر اپنے عقیدے پر لوٹ آنے کو کہا، لیکن ان لوگوں نے سخت تکلیفیں برداشت کیں اور اپنے ایمان پر قائم رہے۔ ایک روز حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو ان کے مالک نے اس قدر پیٹا کہ دونوں شہید ہو گئے۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا مالک دھوپ میں تپتی ریت پر لٹا کر سینے پر ایک بھاری گرم پتھر رکھ دیتا اور ان سے محمد کا دین چھوڑنے کو کہتا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئلوں پر لٹایا جاتا اور کوڑے لگائے جاتے، لیکن آپ سبھی اپنا دین چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ دھیرے دھیرے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت رنگ لا رہی تھی۔ نیک دل اور سمجھدار لوگ اس دعوت سے متاثر ہو رہے تھے۔ جیسے جیسے آپ کی دعوت کا دائرہ بڑھ رہا تھا، آپ کی مخالفت بھی شدید ہوتی جا رہی تھی۔ آپ کا ایک چچا ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیلہ آپ کی مخالفت اور دشمنی میں آگے آگے تھے۔ مکہ کے دو اور سردار ابو جہل اور ابو سفیان آپ کے خلاف سازشیں کرتے، لیکن آپ تمام مخالفتوں اور جور و ستم کے باوجود لوگوں کو نیکی اور ایمان کی دعوت دیتے رہے۔ ایک مرتبہ مکہ کے سبھی مالدار اور سردار مل کر جناب ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ وہ اپنے بھتیجے کو ایمان کی دعوت سے روکیں۔ اگر آپ کا بھتیجا یہ سب سردار بننے کے لیے کر رہا ہے تو ہم اسے سردار بنانے کو تیار ہیں۔ اگر اس کا مقصد مال و دولت جمع کرنا ہے تو ہم اسے مال و دولت دینے کو تیار ہیں، ساتھ ہی خوبصورت ترین عورت سے اس کی شادی بھی کروا دیں گے۔ جناب ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلا کر کہا، پیارے بھتیجے، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، پورا مکہ تمہارے خلاف ہے، تم مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں چھلک آئیں اور آپ نے کہا، اے پیارے چچا، اگر اہل مکہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند بھی لا کر رکھتے تو میں اپنی دعوت چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یہ جواب سن کر جناب ابو طالب بولے، جاؤ بھتیجے، اپنا کام کرتے رہو۔ اس کے بعد مکہ والوں نے ایک اور فیصلہ کیا۔ انہوں نے سبھی کے لیے یہ حکم جاری کیا کہ کوئی بھی قریش سے کسی قسم کا لین دین نہیں کرے گا، نہ ہی ان سے شادی کرے گا۔ قریش کو کسی تقریب میں نہیں بلایا جائے گا۔ آپ کی بیٹی ابو جہل کے لڑکے سے بیاہی ہوئی تھی، اس نے آپ کو تکلیف دینے کے لیے آپ کی بیٹی کو طلاق دلوا دی۔ سبھی نے قریش سے تعلقات ختم کر لیے۔ یہ فیصلہ قریش کے لیے بہت سخت تھا۔ قریش کو سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سماجی بائیکاٹ کے سبب ان کے پاس کھانا پینا بھی ختم ہونے لگا۔ راتوں کو ان کے بچے بھوک سے تڑپ کر روتے۔ قریش قبیلے کے لوگ درختوں کی پتیاں کھا کر یا چمڑے کو پانی میں ابال کر پیتے اور اپنا گزارا کرتے۔ ابو جہل اور ابو لہب اس بات کی نگرانی رکھتے کہ کوئی قریش کو کھانے پینے کا سامان نہ پہنچائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پائے استقلال میں ذرا بھی جنبش نہیں آئی۔ جب آپ مکہ والوں سے پریشان ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کے موقع پر باہر سے آنے والے لوگوں کے سامنے ایمان کی دعوت پیش کرنی شروع کر دی۔ مدینہ سے آنے والے ایک وفد کے لوگوں نے خوشی خوشی آپ کی دعوت قبول کر لی اور انہوں نے واپس مدینہ جا کر اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے سامنے اسلامی تعلیمات پیش کیں۔ دراصل اہل مدینہ اپنے پڑوسی یہودیوں سے سنتے آئے تھے کہ عنقریب جزیرہ عرب میں ایک نبی آنے والے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ اہل مدینہ نے
بغور آپ کی تعلیمات کو سنا اور آپ کی زندگی کے حالات جان کر اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ اگلے سال حج کے موقع پر مدینہ سے اور لوگ مکہ آئے اور آپ پر ایمان لائے۔ اس طرح مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پریشانیاں اور مکہ والوں کی دشمنی دیکھ کر اہل مدینہ نے آپ کو مدینہ آ کر اپنا مشن چلانے کی دعوت دی اور وعدہ کیا کہ وہ کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ مکہ میں ایمان والوں کا جینا دوبر ہو گیا تھا۔ انہیں ہر طرح سے پریشان کیا جا رہا تھا۔ آخر اللہ نے ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے انہیں ایک اور آزمائش میں ڈالا، اور جن مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا انہیں مکہ چھوڑ کر ملک حبشہ جانے کا حکم دیا۔ اس وقت ملک حبشہ یعنی ایتھیوپیا، اس میں ایک انصاف پسند عیسائی بادشاہ نجاشی کی حکومت تھی۔ مسلمانوں کے ایک وفد میں آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ جب مکہ والوں کو مسلمانوں کے حبشہ پہنچنے کی خبر ملی تو انہوں نے ایک وفد نجاشی کے پاس بھیجا۔ وفد کے سرداروں نے نجاشی سے کہا کہ ہمارے ملک کے کچھ باغی آپ کے ملک میں پناہ لیے ہوئے ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کے وفد کے سب سے سمجھدار شخص کو طلب کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ نجاشی نے ان سے ان کے عقیدے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے ایک پراثر تقریر کی۔ اسلام کی حقانیت سننے کے بعد نجاشی بولا، خدا کی قسم، یہ تو وہی تعلیمات ہیں جو ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اور نجاشی نے مسلمانوں کو وہاں عزت کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ مکہ کا وفد بے مراد واپس ہوا۔ اب اسلامی تعلیمات سے شہر مکہ ہی نہیں، دوسرے شہروں اور ملکوں کے لوگ بھی متاثر ہونے لگے تھے۔ یہ جان کر کفار مکہ کے سینوں پر سانپ لوٹ گئے۔ انہوں نے آپ کو ہر قسم کا لالچ دینا چاہا، آپ کے ساتھیوں کو قتل کر کے اور آپ پر حملہ کر کے خوف زدہ کرنے کی کوششیں کی۔ قریش کا سماجی بائیکاٹ بھی کر لیا تھا، لیکن اسلام تھا کہ پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ اسی بیچ مکہ کے دو بااثر اور بہادر آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان میں ایک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان دونوں کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو یہ فائدہ ہوا کہ وہ اب چھپ کر نہیں، سب کے سامنے کعبۃ اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ دریاسنا آپ کی پیاری اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور چچا جناب ابو طالب انتقال کر گئے۔ جب تک جناب ابو طالب زندہ رہے تو کفار مکہ کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ آپ کو جانی نقصان پہنچا سکیں۔ چنانچہ 622 عیسوی میں کفار مکہ نے آپ کو قتل کرنے کا پلان بنایا۔ ہر قبیلے سے ایک نوجوان منتخب کیا گیا۔ اس سے فائدہ یہ تھا کہ رسول اللہ کے قتل کی سازش میں ملوث اتنے لوگوں سے قریش ایک ساتھ بدلہ نہیں لے سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس سازش کی خبر دے دی اور آپ نے مکہ سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا اور اپنے سب سے پکے دوست ابو بکر کو ساتھ لے کر رات کے اندھیرے میں روانہ ہو گئے۔ قاتل آپ کے گھر میں جھانک جھانک کر دل کو تسلی دیتے رہے کہ آپ بستر پر سوئے ہوئے ہیں۔ آدھی رات گزرنے پر قاتل اچانک
ننگی تلواریں لے کر گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے لیٹے ہوئے شخص سے چادر ہٹائی تو حضرت علی وہاں لیٹے ہوئے تھے۔ قاتل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑے، لیکن آپ کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ جب کفار مکہ کو پتہ چلا کہ آپ شہر میں نہیں ہیں تو انہوں نے آپ کو گرفتار کرنے والے کے لیے 100 اونٹوں کا انعام رکھا۔ انعام کے لالچ میں لوگ آپ کی تلاش میں نکلے، لیکن آپ کو ڈھونڈ نہ سکے۔ مکہ سے نکل کر مدینہ جانے کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ یہ ہجرت 622 عیسوی میں ہوئی، اور اسی واقعے کو بعد میں خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں سن ہجری یعنی اسلامی سال قرار دیا۔ کفار مکہ سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 دن ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لی، جسے غار ثور کہتے ہیں۔ کئی لوگ آپ کی تلاش میں پہاڑوں اور ریگستان کی خاک چھانتے رہے، لیکن آپ تک نہیں پہنچ سکے۔ 3 دن آپ نے اس غار میں گزارے۔ اس کے بعد ایک لمبے راستے سے آپ مدینہ پہنچے۔ آپ کے کئی صحابی پہلے ہی مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے اور بے صبری سے آپ کے منتظر تھے۔ مدینہ سے پہلے ایک بستی ہے جس کا نام قبا ہے۔ آپ جب وہاں پہنچے تو آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک مسجد تعمیر کی اور یہاں پہلی مرتبہ نماز جمعہ پڑھائی۔ آپ کے مدینہ پہنچنے پر مسلمانوں نے خوشی منائی اور آپ کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے آ کر رک گئی۔ آپ 6 مہینے حضرت ابو ایوب انصاری کے مہمان بن کر رہے۔ اسی بیچ ایک جگہ خرید کر وہاں مسجد کی تعمیر شروع کی گئی۔ اس مسجد کو مٹی کی سکھائی ہوئی اینٹوں اور کھجور کی لکڑی اور پتیوں سے تعمیر کیا گیا۔ آپ مسجد کی تعمیر میں خود شریک ہوئے۔ مسجد سے متصل کچھ حجرے بھی تعمیر کیے گئے، جہاں آپ نے اپنے خاندان کے ساتھ قیام کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے آ کر سب سے پہلے وہاں کے دونوں قبیلوں اوس اور خزرج کے بیچ برسوں سے جاری دشمنی ختم کرائی اور ان میں محبت پیدا کی۔ اس کے علاوہ مکہ سے آپ کے جو ساتھی بے سر و سامان آئے تھے، ان میں سے ہر ایک کو مدینہ کے کسی شخص کا بھائی بنا دیا۔ اہل مدینہ اپنے ان بھائیوں کی ہر طرح مدد کرتے اور انہیں اپنے گھروں اور تجارت میں شریک کیا، لیکن اکثر اہل مکہ نے خود کام کر کے اپنا خرچ چلانے کا فیصلہ کیا۔ مدینہ والوں کو اس ہمدردی اور خلوص کو دیکھتے ہوئے آپ نے انہیں انصاری یعنی مدد کرنے والے کا نام دیا۔ مدینہ میں آپ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آ کر ملے، جو سالوں سے آپ کی تلاش میں ایران اپنا گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے۔ راستے میں کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا اور غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھوں بیچ دیا۔ سلمان فارسی کو جب رسول اللہ کی مدینہ آمد کا علم ہوا تو وہ آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ جب رسول اللہ نے ان کے حالات زندگی جانے تو انہیں خرید کر آزاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے مالک نے 6000 چاندی کے سکے مانگے۔ مسلمانوں نے اتنے رقم کا سونا جمع کر کے یہودی کو دے دیا اور سلمان فارسی کو آزاد کرا لیا۔ آزاد ہونے کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ رسول اللہ کے پاس ہی رہے۔ آپ نے مدینے آنے کے بعد وہاں کے یہودیوں سے امن معاہدہ کیا۔ مدینے میں یہودیوں کا بڑا اثر تھا۔ ان کا کاروبار خوب پھل پھول رہا تھا۔ انہوں نے باغات لگا رکھے تھے اور سنار کا کام کرتے تھے۔ مدینے کے لوگ اپنی ضرورت کے وقت ان سے سود پر روپیہ ادھار لیتے تھے اور یہودی اپنی مضبوط
مالی حالت کے سبب مدینہ والوں کو اپنے سے حقیر سمجھنے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے درمیان اخوت قائم کر دی اور آپ نے سود پر روپیہ لینے کی ممانعت کر دی تو یہودیوں کو بڑا برا لگا۔ مدینے میں انہیں جو اہمیت حاصل تھی وہ ختم ہو گئی۔ دوسرے، وہ یہ تصور کیے بیٹھے تھے کہ جو نبی آنے والا ہے وہ ان میں سے ہوگا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی ان کی مذہبی کتاب میں درج تھی۔ ان نشانیوں کی بنا پر حضرت سلمان فارسی نے آپ کو پہچان لیا تھا، لیکن یہودی اپنی نسلی برتری اور تنگ نظری کے سبب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ حضرت سلمان فارسی اس حقیقت سے واقف تھے کہ آپ ہی وہ نبی ہیں جن کا انہیں انتظار تھا، لیکن یہودی آپ کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ انہیں اسلام اور اس کی تعلیمات سے بیر ہو گیا اور وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنانے لگے۔ انہوں نے خفیہ طور پر مکہ والوں سے ربط پڑھانا شروع کر دیا اور مدینہ کے ان لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا جو یا تو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے یا دکھاوے کے لیے مسلمان تو بن گئے تھے لیکن دل سے اپنے پرانے عقیدے کو ہی اچھا سمجھتے تھے۔ ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ میں امن چاہتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ مدینہ امن کا شہر بنے اور یہاں کسی بھی شخص کو چاہے اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جب کفار مکہ کو پتہ چلا کہ مسلمان مدینہ جا کر سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور وہاں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے تو وہ حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ انہوں نے مسلمانوں کو نیست و نابود، تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہیں پوری امید تھی اگر وہ مدینہ پر حملہ کر دیں تو وہاں کے منافقین اور یہودی ان کا ساتھ دیں گے اور وہ آسانی سے مسلمانوں کو ہرا کر اسلام کا نام اور اس کا نشان مٹا دیں گے۔ انہوں نے مدینے پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جنگ بدر رمضان کی 19 تاریخ 16 مارچ سن 624 عیسوی میں مکہ والے 1000 اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر مدینے کی جانب روانہ ہوئے۔ رسول اللہ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور کئی ہمدرد مکہ میں موجود تھے۔ انہوں نے آپ کو ان کی تیاریوں کی اطلاع دی۔ آپ نے بھی دفاعی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے لڑنے کے قابل افراد کو جمع کیا تو 1000 افراد اور صرف 2 گھوڑے لڑائی کے لیے تیار تھے۔ ان میں بھی 700 منافقین نے عین لڑائی سے قبل میدان جنگ چھوڑ دیا کیونکہ ان کا سردار ابی بن خلف جو مدینہ کا بادشاہ بننے کا خواب دیکھ رہا تھا، رسول اللہ کے مدینے آنے کے سبب اس خواب کو شرمندہ تعبیر نہ کر سکا اور آپ سے دل ہی دل میں حسد کرنے لگا۔ اس نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور وقت پر رسول اللہ کے ساتھ دھوکہ کیا۔ اب میدان جنگ میں صرف 313 افراد بچے تھے۔ مدینہ سے 80 میل دور مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے کم سامانی کے باوجود بڑی بہادری سے مقابلہ کیا اور کفار کو شکست دی۔ ابو جہل اور کئی سردار جنگ میں مارے گئے۔ وہ 70 آدمیوں کی لاشیں میدان میں چھوڑ کر بھاگے۔ تقریباً اتنے ہی افراد گرفتار ہوئے۔ لڑائی میں 14 مسلمان بھی شہید ہوئے۔ اس جنگ کو اسلامی تاریخ میں خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ لڑائی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ مسلمان کمزور نہیں ہیں
اور وہ جذبہ ایمانی کے ساتھ بڑے سے بڑے دشمن سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس فتح کے بعد آپ نے ان یہودیوں کی خبر لی جو مسلمانوں کے خلاف اندرونی سازشوں میں شریک تھے۔ یہودیوں نے امن سمجھوتا کر لیا۔ مدینہ آنے کے بعد رمضان کے روزے فرض ہوئے اور مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی سمت نماز ادا کرنے کا حکم ملا۔ جنگ احد۔ ہارے ہوئے کفار مکہ اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے فیصلہ کن ہوئے۔ کفار نے اپنے تجارتی مال میں سے ایک حصہ اچھے سے اچھے ہتھیار اور گھوڑے خریدنے کے لیے دیا۔ مکہ والوں نے آس پاس کے مشرک قبیلوں سے معاہدے کر کے آدمیوں کو جمع کیا اور اگلے سال 625 عیسوی میں 10,000 افراد کی مضبوط فوج لے کر مدینے پر حملے کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینے کے شمال میں احد پہاڑ کے قریب انہوں نے خیمے لگائے، اس لیے اس جنگ کو غزوہ احد کا نام دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیر اندازوں کے ایک دستے کو اس مقام پر تعینات کیا جہاں سے کفار مکہ پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ کر سکتے تھے۔ آپ نے انہیں سخت ہدایت دی کہ اس مقام کو کسی حالت میں نہ چھوڑیں۔ اس بار مسلمان فوج کی تعداد 700 تھی۔ جنگ شروع ہوئی تو مسلمان اسی جذبے کے ساتھ لڑے اور تھوڑی دیر میں ہی دشمن کے پاؤں اکھڑتے محسوس ہوئے۔ مسلمان بڑی شدت سے کفار پر حملے کر رہے تھے۔ کفار پیچھے ہٹنے لگے۔ پہاڑی کے کنارے پر تعینات تیر اندازوں نے سمجھا کہ کفار کو شکست ہی ہونے والی ہے، کیوں نہ وہ بھی میدان میں جا کر انہیں نمٹائیں۔ ان کے افسر نے انہیں بہت سمجھایا کہ ہمیں اس مقام سے نہیں ہٹنے کا حکم دیا گیا ہے، تم اس مقام کو مت چھوڑو، لیکن جوش و خروش سے بھرے تیر اندازوں نے ان کی ایک نہ سنی۔ رسول اللہ کے حکم اور اپنے افسر کی بات نہ ماننے کا خمیازہ مسلمانوں کو بھگتنا پڑا۔ میدان جنگ سے بھاگتے کفار کے ایک فوجی افسر خالد بن ولید کی نظر اس خالی مقام پر پڑی۔ وہ اپنے گھڑ سوار ساتھیوں کے ساتھ اس مقام پر پہنچ گئے۔ وہاں تھوڑے بہت تیر انداز بچے تھے، انہیں قتل کیا اور مسلمانوں پر پوری شدت کے ساتھ حملہ کر دیا۔ یہ حملہ دیکھ کر بھاگتے ہوئے بقیہ کفار بھی لوٹ آئے۔ اب مسلمان دو طرف سے گھر چکے تھے۔ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے مقابلہ کریں۔ اس افراتفری میں کئی مسلمان شہید ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کے چچا حضرت حمزہ کو وحشی نام کے ایک غلام نے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ کفار کا حوصلہ اتنا بڑھ گیا کہ وہ رسول اللہ کے کیمپ تک پہنچ گئے اور ایک کافر نے آپ پر اتنا زوردار حملہ کیا کہ آپ کا لوہے کا ہیلمٹ چہرے میں گڑ گیا۔ آپ کے خون نکلنے لگا۔ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو پتہ لگا تو وہ پانی لے کر دوڑی۔ پہلے زخم کو پانی سے دھویا، تب بھی خون نہیں رکا تو کھجور کے پتوں سے بنی چٹائی جلا کر اس کی راکھ زخم میں بھر دی۔ مسلمانوں نے بڑی بہادری سے دفاعی جنگ لڑی اور کفار کا مسلمانوں کو خاک میں ملانے کا منصوبہ خواب ہی رہ گیا اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جاتے جاتے مکہ کے سردار ابو سفیان نے اعلان کیا کہ اگلے سال ہم پھر مقابلے کے لیے آئیں گے۔ جنگ خندق۔ مکہ شریف واپس آ کر ابو سفیان نے اور بڑی جنگ لڑنے کی تیاری شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ طلب کیا۔ حضرت سلمان فارسی نے بتایا کہ جب ایران میں ہمیں کسی بڑے حملے کا خطرہ ہوتا ہے تو ہم شہر کے اطراف کھائی کھود کر اندر سے شہر کا دفاع کرتے ہیں۔
ان کی تجویز سب کو پسند آئی۔ شہر کے سامنے کھائی کھودی گئی۔ اس کام میں رسول اللہ برابر شریک رہے۔ آپ کبھی بھاری پتھروں کو کدال سے توڑتے تو کبھی مٹی بھر کر باہر پھینکتے۔ دن رات کھائی کھودی گئی۔ 5 گز گہری اور 5 گز چوڑی کھائی تیار کی گئی۔ کھائی کے قریب مسلمان ہتھیار بند ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنے لگے۔ ایک جگہ کھائی کم چوڑی تھی۔ دشمن نے اس مقام سے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن مسلم تیر اندازوں نے انہیں آگے نہیں بڑھنے دیا۔ کئی مسلمان جنگجو مارے گئے، لیکن پھر بھی وہ مورچے پر ڈٹے رہے۔ اس بیچ رات کو ٹھنڈ بڑھ گئی۔ ایک دن خوفناک آندھی آئی۔ کفار مکہ کے خیمے اکھڑ گئے، کھانے کے برتن الٹ گئے اور کئی گھوڑے رسیاں توڑ کر بھاگ گئے۔ آندھی نے ان پر اس قدر خوف طاری کر دیا کہ ان میں مزید مقابلہ کرنے کی سکت نہ رہی۔ قریش نے اپنے تمام وسائل جمع کر کے مسلمانوں سے 3 جنگیں لڑی تھیں۔ ان کی ہر چال اور تدبیر ناکام ہو گئی تھی۔ آخر کار انہوں نے ناکام واپس لوٹنے میں ہی عافیت سمجھی۔ کفار مکہ کو واپس جاتا ہوا دیکھ کر رسول اللہ نے پیشن گوئی کی کہ آج کے بعد وہ مدینے پر حملہ نہیں کریں گے۔ سامعین، باقی تاریخ اسلام اگلے حصے میں سماعت فرمائیے۔ سامعین، باقی تاریخ اسلام اگلے حصے میں